بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ولم نكن من المؤمنين الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا هو لا إله إلا هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدار الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام مومنین مومنات کو اعیاد شعبانیہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر جو برکتیں اور جو رحمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں ان رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سورہ نساء کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور آیت نمبر 140 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا. سورہ نساء کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ نساء تقریباً آیت نمبر 126 پہ سورہ نساء کے مضامین تقریباً اینڈ ہو گئے. اس کے بعد کچھ سوالات ہیں کہ جن سوالات کے جواب دیے جا رہے ہیں. ایک سوال جو تھا وہ اہل کتاب کی طرف سے تھا, ایک سوال جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے تھا, اور آخر میں جو سوال تھا وہ منافقین کی طرف سے ہے. پہلے ان منافقین کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا کہ وہ منافق ہیں, جیسے میں نے پچھلی آیات میں بتایا تھا یا ایھا الذین آمنو کہہ کے خطاب شروع ہوا کہ مومن ایمان والوں سے خطاب ہے, لیکن آخر میں جب آیات ختم ہوئی تو اس میں منافقین پہ اس کو ختم کیا گیا. تو لہٰذا یہ آیات کے جو سوالات ہیں وہ کس چیز پہ ہیں, وہ جو سوال ہے وہ منافقین کی طرف سے بھی یہاں پہ موجود ہے. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت نمبر 141 سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ جس میں منافقین کی کچھ صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ منافقین کی صفات کیا ہیں کہ اور کس طرح سے وہ بیہیو کرتے ہیں. یہ بیان کیا ہے الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب. تو جب ان سے یہ لوگ جو منافق ہیں یہ منتظر ہیں کس بات کے کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ منتظر رہتے ہیں کس بات کے کہ تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے تاکہ یہ تمہارا مذاق اڑائیں کہ ہم نے نہیں کہا تھا یہ کام نہ کرو. جنگ احد کے بعد جب یہ حالات پیش آئے تھے کہ لوگ جنگ احد کے اندر مسلمانوں بہت سارے شہید ہوئے اور ان شہداء کی وجہ سے مسلمانوں کو خفت اٹھانا پڑی. جو بھی آپ کو معلوم ہے کہ پہاڑ پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کی اور پہاڑ کو چھوڑ کے چلے گئے اس درے کو. اس کی وجہ سے مسلمانوں پہ جو ہے وہ پلٹ کے حملہ کیا گیا اور کافی زیادہ مسلمان شہید ہو گئے. تو اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ منافق ہی چاہتے ہیں کہ تم جب ہارو یا تمہاری جب شکست ہو تو یہ تمہارے اوپر کیا کریں, اپنی برتری جتائیں کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ فلاں جگہ نہیں جاؤ. اگر آپ کو یاد ہو تاریخ کی کلاس میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ 1000 کا لشکر تقریباً نکلا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کی میدان میں لڑنے کے لیے. لیکن منافقین نے کیا کام کیا تھا, منافقین نے کیا کہا تھا کہ کیونکہ آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا اور آپ ہمارے مشورے کے خلاف, ہم نے کہا تھا شہر کے اندر رہ کے لڑیں, آپ شہر کے باہر جا کے لڑ رہے ہیں,
اور اسی وجہ سے ہمارا مشورہ نہ ماننے کی وجہ سے آپ تو جنگ بھی ہار گئے، اور دوسری وجہ کیا کہ وہ 300 آدمی منافقین کا ایک پورا گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے واپس کہاں پہ آ گیا؟ مدینہ کے اندر آ گیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی ہوتے ہیں یہ منتظر رہتے ہیں کہ تم کسی مصیبت میں پڑو تو وہ تمہارے اوپر وہ یہ بات جاتا ہے، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں حاصل ہو جائے فتح، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ منافقوں کا ایک رویہ بتایا گیا ہے کہ منافق کیا ہوتے ہیں کہ جب تم ہارتے ہو تو یہ تمہارے اوپر سر کے اوپر تمہارے چڑھ جاتے ہیں، اور جب تم جیتتے ہو تو یہ اپنی ہمراہی تمہارے ساتھ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قالوا الم نکم معکم وان کان للکافرین نصیب، تو اے اللہ کے رسول یہ نہ تمہارے ساتھ تھے پہلے، اور اگر ان کو موقع ملتا کافروں کے لیے تو یہ کافروں سے کہتے کہ کیا ہم قادر نہ تھے کہ لڑتے تمہارے خلاف۔ اصل میں گفتگو اس بارے میں بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بھی یہ کام کرتے ہیں اور ادھر جا کے کافروں پہ بھی احسان جتاتے ہیں۔ ادھر جب مسلمانوں کی شکست ہوئی تو انہوں نے کافروں کے پاس جا کے کہنا شروع کر دیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ جو تمہاری فتح ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے؟ یہ اس وجہ سے تمہاری فتح ہوئی ہے کہ اگر ہم لڑنا چاہتے تو ہم ان کے ساتھ آ جاتے، ہم 300 لوگوں کو لے کے پیچھے ہٹ گئے، جس کی وجہ سے تم فتح یاب ہو گئے۔ یعنی ان پہ بھی منت رکھتے ہیں، کافروں کے اوپر جا کے بھی یہ منت گزاری کرتے ہیں۔ یہودی جو ہیں یہودیوں کے پاس جا کے ان سے بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ، ہماری وجہ سے تمہیں فتح ہوئی ہے۔ تو یہی چیز یہاں پہ بیان کی گئی، قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کیا ہم قادر نہ تھے کہ لڑتے تمہارے خلاف اور کیا ہم نے نہیں بچایا تم کو مومنین سے؟ فاللہ یحکم بینکم، پس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے اور ان کے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور ہرگز نہیں رکھا اللہ نے کافروں کے لیے مومنین پر غالب آنے کا کوئی راستہ۔ یعنی وہ جتنا بھی تمہارے خلاف کوئی بات کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قسمت میں تمہارے یہ رکھا ہے کہ تمہارے اوپر کافر جو ہیں، کفار جو ہیں، وہ غالب نہیں آ سکتے۔ اس کے بعد ان کے بارے میں ایک اور رویہ بیان کیا جا رہا ہے منافقین کا۔ وہ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، کہتے ہیں بے شک منافقین، خدا عربی زبان میں کہتے ہیں خدا دھوکہ دینے کو، کہتے ہیں منافقین کوشش کرتے ہیں یا دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، یخادعون، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، وہو خادعہم، اور وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہاں پہ بہت ہی لطیف نکتہ ہے یہ، آپ لوگ اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ ذہنوں میں سوچ کے رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی لفظ کو استعمال کرتا ہے دو طریقوں سے تو دونوں جگہ اس کا بڑا خاص میننگ ہوتا ہے۔ ورب جب استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں یا کریں گے، فعل مضارع آیا ہے یا پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس یہاں پہ آیا ہے۔ یخادعون، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا دھوکہ دیں گے، ٹھیک ہے، یا دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی ان کا کام یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اس میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ پریزنٹ ٹینس بتا رہا ہے، فعل بتا رہا ہے کہ اس میں کامیابی اور ناکامی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب اسم کہا جاتا ہے نا، جب اسم کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسم کا مطلب ہوتا ہے، جو اس ناؤن کا مطلب ہوتا ہے وہ یعنی محقق ہے، وہ ذات جو جس کوالٹی کی حامل ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے۔ لفظ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے استعمال ہوا ہے وہاں پہ فعل استعمال نہیں کیا، یہی خدا کا لفظ خے دال عین، یہی لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ناؤن کی صورت میں استعمال کیا ہے۔ اور وہ کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ اللہ وہو خادعہم، خادع اس میں فاعل ہے، خادع یعنی دھوکہ دینے والا، ان کو فریب دینے والا، ان کے اوپر ہیلا کرنے والا۔ ہمارے ہاں لفظ خدا یا مکر نیگیٹو معنی میں آتا ہے، لیکن عربی زبان میں لفظ مکر یا خود یہ لفظ آتا ہے مد مقابل کے جو سامنے ہے اس کے مقابلے میں کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے۔ وہاں پہ ان کے لفظ کو دھوکے سے استعمال کیا گیا، وہ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں لیکن اللہ ہی ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ معنی یہ نہیں ہوگا اللہ دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ نے ان کو ان کے دھوکے میں رکھا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہ خود ایک گڑھے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کتا جو ہے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کے گلے میں ایک رسی باندھ دیتے ہیں لمبی، اور وہ چاروں طرف جب بھاگتا ہے تو زور سے اس کی گلے کی رسی کھینچتی ہے، پہلے اس کو ڈھیل ملتی ہے، وہ بھاگتا رہتا ہے، ایک دم سے جب فل اسپیڈ پکڑتا ہے تو رسی ایک دم سے جو ہے اس کی کھینچ جاتی ہے، اس کا گلا گھٹ جاتا ہے۔ تو بالکل وہی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ یامعون کا لفظ آیا کہ وہ اس دھوکے میں گم ہیں، یعنی وہ ایک گمان کرتے ہیں کہ یہ کام کر لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور نشانی منافقین کی جو بیان کی گئی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ،
کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں بالکل کاہلی اور بے دلی کے ساتھ. یعنی منافقین کی ایک نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ نماز میں ان کی حالت یہ ہوتی ہے، یہ نماز پڑھنے مسجد میں آتے تھے، نماز میں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے چہروں سے اکتاہٹ اور ان کے چہروں سے سستی اور کاہلی نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں آپ چلے جائیں تو نماز کی صف میں آپ اگر کوئی کیمرہ لگا دیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کون خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، کون سستی سے نماز پڑھ رہا ہے، کون ابا کے کہنے میں آگے پڑھ رہا ہے، کون دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. تو ہمارے استاد ایک لطیفہ سناتے تھے کہ ایک شخص بیمارستان میں جو ہے وہ بالکل آخری وقت گزار رہا تھا، فارسی زبان میں اس نے کہا تھا. تو اس نے کہا کہ کسی ایک حاجی آغا کو بلا کے لگاؤ، مجھے وصیت کرنی ہے. تو حاجی آغا جب آئے تو کہنے لگے کہ میری جو ہے وہ فجر کی اور مغرب عشاء کی میری اتنے سالوں کی نمازیں قضا ہیں، وہ پڑھوا دیے گا. وہ ظہر اثر کی میں نے پڑھ لی تھی. تو کسی نے بولا ان سے کہ بھائی یہ ظہر اثر بعد میں تھوڑی طبیعت صحیح ہو گئی. کہتے ہیں یہ کیا چکر تھا کہ آپ نے فجر اور مغرب عشاء کی جو ہے وہ نمازیں جو ہے وہ قضا کرنے کے لیے حکم دیا کہ وہ پڑھوا دیے گا، لیکن ظہر اثر کی کہتے ہیں وہ اصل میں وہاں پہ سب پڑھتے ہیں نماز، تو مجھے پڑھنی پڑتی تھی، تو ظہر اثر کی تو پڑھ ہی لیتا تھا آفس کے اندر. تو یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ دکھانے کے لیے. تو منافقین کی ایک نشانی یہ تھی کہ وہ سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ایک چیز یہاں پہ جو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس زمانے میں وجہ بھی اس طرح بن راستہ بن جائے خواتین میں ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اس طرح بھی آ سکتے ہیں. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ایک اس زمانے میں مسلمانوں کی نشانی تھی. یعنی مسلمان جب کوئی ہوتا تھا اور جب مدینہ کے اندر مسجد اللہ تعالیٰ کے رسول نے قائم کر دی تھی تو مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ نماز مسجد میں ادا کی جائے. یعنی مسلمان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا جب تک وہ مسجد نہ آئے. یعنی مسلمان اس زمانے میں چاہے وہ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں ہو، چاہے وہ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے درمیان جب تک ایک اسلامی حکومت رہی، تو اس وقت یہ رجحان یا یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں کا غالب گمان یہی تھا کہ مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ نماز مسجد کے اندر ادا کی جائے، نماز کو مسجد کے اندر ادا کیا جائے. تو یہ اس وجہ سے کہ کہیں ان کو کافر نہ سمجھ لیا جائے، یہ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے مسجد کے اندر. تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ نماز جب پڑھتے تھے ایسے پڑھتے تھے سستی اور کاہلی کے ساتھ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اس آیت کے بارے میں آخر میں جب وقت ہوگا تو تھوڑا سا میں روشنی ڈالوں گا کہ نماز کی اہمیت مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ سے رہی ہے. اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جسے کہتے ہیں مسلمانوں کی شناخت قرار دیا ہے یا مسلمانوں کی نشانی قرار دیا ہے، اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے. اور قیامت میں جب حساب کتاب کیا جائے گا تو روایات میں الفاظ ملتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اگر یہ قبول ہو گئی تو باقی سارے اعمال کو پرکھا جائے گا، اور اگر یہ قبول نہ ہوئی تو باقی سارے اعمال کو رد کر دیا جائے گا. یعنی اگر نماز کسی کی وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا کہ یہ دکھاوے کی نماز یا کسی وجہ سے بھی تم نے پڑھی تھی، اگر رد ہو گئی تو باقی اعمال کو تولا ہی نہیں جائے گا. تو یہ روایات کے اندر الفاظ اس طرح کے بہت ساتھ ہیں. انشاءاللہ آخر میں اگر وقت ملا تو میں اس کے بارے میں بیان کروں گا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور یاد نہیں کرتے اللہ کو مگر بہت تھوڑا. یعنی اللہ کو یاد نہیں کرتے لیکن بہت تھوڑا ان کے دل میں ہے اللہ کا کہ بس چلو اب اسلام تو قبول کر ہی لیا ہے تو نماز میں ہم حاضر ہو جائیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کی حالت بتا رہا ہے مذبذبین بین ذالک. یہ ڈاما ڈول ہیں دونوں کے درمیان. مذبذب زبزب کا لفظ جو ہے یہ 4 ورڈ سے مل کے عربی زبان میں بنتا ہے. زبزب اس کے معنی ہوتا ہے کہ ادھر یا ادھر، ٹھیک ہے. جسے آپ اردو میں کہتے ہیں ڈاما ڈول کا مطلب انہوں نے صحیح کہ یعنی یہ فیصلہ نہیں کر پاتے ادھر جائیں یا ادھر جائیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. منافقین کی یہ کیفیت کو بیان کیا گیا، کبھی یہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی یہ کافروں یہودیوں کے پاس اور اہل کتاب کے پاس جاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مذبذبین ذالک بین ذالک، یہ دونوں کے درمیان ڈاما ڈول ہیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ مومنین کی طرف اور نہ کافروں کی طرف. ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے گمراہ کر دیا اللہ نے. میں یہاں پہ ایک ترجمہ تھوڑا سا تبدیل کرتا ہوں. یضلل لفظ ضلع سے نکلا، ضاد لام. ضلالت کے معنی ہوتے ہیں گمراہی میں پڑھنا یا گمراہی میں چھوڑنا یا راہ سے نا آگاہ ہونا. اصل میں گمراہ ہم اردو زبان میں جب دیکھتے ہیں تو گمراہ ہمیں ایک نیگیٹو معنی دیتا ہے، لیکن اصل لفظ یہ فارسی کا گمراہ جس نے راہ کو گم کر دیا. گمراہ یعنی راہ کو گم کر دیا، یا جو راہ ڈھونڈ نہیں پا رہا
یا جو راہ کی تلاش میں ہے، راہ کی جستجو میں ہے، ٹھیک ہے، اسے بھی کہتے ہیں گمراہ، یعنی جس نے راہ گم کی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے آپ کو کیا پایا؟ زال پایا، ہم نے آپ کو راہ کی تلاش میں پایا، تو ہم نے کیا کیا؟ آپ کو ٹھکانہ فراہم کر دیا، ٹھیک ہے، تو ہم نے آپ کا ہم صاحب کا سہارا بنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا تو تم ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو کیفیت بیان کی تھی پچھلے، اگر آپ درس آپ کے ذہن میں ہو تو اس میں یہ کیفیت بیان کی تھی کہ کبھی یہ ایمان کے درجے پہ ہوتے ہیں، پھر یہ کافر ہوتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، پھر کافر ہوتے ہیں، پھر ایمان لاتے ہیں، پھر کافر ہوتے ہیں، پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہدایت نہیں کرتا، یعنی یہ ان کا دل ڈولتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ ایسی اسٹیج پہ آ جاتے ہیں کہ جب نو ریٹرن کی ایسی پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں کہ نو ریٹرن ایریا ان کے لیے ہوتا ہے، وہاں سے پھر پلٹ نہیں آتے، پھر وہ اسفل السافلین، گہرائیوں گمراہی کے گڑھوں میں جو ہے وہ گرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان لانے والوں، مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے، منافقین کے سارے کیٹیگریز، منافقین کی ساری نشانیاں بیان کر دی، اب جو ہے وہ کافر مومنوں کو بیان کیا جا رہا ہے کافروں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ کافروں کو یا اپنا دوست مومنین کو چھوڑ کے، یعنی مومنین کو چھوڑ کر تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم مہیا کر دو اللہ کو اپنے خلاف ایک حجت، یعنی تم کافروں سے دوستی کرنے کے بعد اپنے لیے اللہ کے نزدیک ایک حجت چھوڑ رہے ہو کہ اللہ قیامت کے دن تمہارے خلاف اسی ثبوت کو پیش کرے گا کہ تم نے مومنین کو چھوڑ کے کفار کو اپنا دوست بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ ولن تجد لہم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لہم نصیرا، بے شک منافقین فی درک الاسفل، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ درک کیا ہوتا ہے؟ درک کہتے ہیں کسی چیز کی گہرائی میں اترنا، درج کہتے ہیں اوپر چڑھنا، ٹھیک ہے، درجہ جو آپ کہتے ہیں درجہ، درجات بلند کرے اوپر کی طرف، ہمیشہ درج کے وزن پہ جب آتا ہے درج، درک، تو یہ ہوتا ہے درج مانے اوپر، درک مانے نیچے، تو جب آپ اوپر کی طرف چڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کا درجہ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جب نیچے کی طرف جاتے ہیں تو ڈیپ جانے کو کہتے ہیں درک، اسی سے آپ کا نکلا ادراک، یعنی گہرائی میں جانا، کسی چیز کو غور و خوض کے ساتھ فکر کرنا اس کے اوپر۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ جاوید بھائی تھوڑا سا آگے آ جائیں، وہ راستہ، ایک اور صلوات بھیجیں۔ اس کے بعد یہاں پہ فرمایا ہے کہ بے شک یہ آگ کے نچلے، اسفل کہتے ہیں، اسفل بھی اسی طرح کے، اتنی گہرائی، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عموماً سمندر کی گہرائیوں کے لیے۔ اگر آپ نے کبھی ایسی ڈاکومنٹریز دیکھی ہوں کہ جس میں سمندر کی گہرائیوں کے بارے میں بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں، جو ڈاکومنٹریز کے نے بتایا ہے کہ کتنے ہزار میٹر تک وہ نیچے جاتی ہیں، یعنی K2 جیسے کئی پہاڑ اس کے اندر جو ہیں وہ آ سکتے ہیں، اپنی اونچائی سمیت پورے کے پورے اس کے اندر ڈوب سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی مخلوق جاتی ہے، تو جتنی زیادہ انسان گہرائی میں جاتا ہے، سوچیں خصوصاً سمندر کی گہرائی میں جائے جہاں کسی روشنی کا، جہاں کسی زندگی کا جو ہے وہ کوئی شائبہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں جہنم میں بھی وہ درجہ جو سب سے نیچے ہوگا اس میں منافقین کا ٹھکانہ ہے۔ اسفل کہتے ہیں سب سے نیچے والا، ٹھیک ہے، اسفل سب سے نیچے، سپرلیٹیو ڈگری یعنی سب سے نیچے والا، سب سے نیچے والے ٹھکانہ جو ہے وہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے؟ وہ کس کے لیے رکھا ہے؟ منافقین کے لیے۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید نے فرمایا کہ یہ درجہ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے ہے۔ اور بھی کئی جگہ پہ بتایا کہ کون لوگ اسفل السافلین ہوں گے، وہ لوگ جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، ٹھیک ہے، وہ حیوانوں سے بدتر ہو جاتے ہیں، بلکہ بل ہم ازل، ان سے بھی پس درجے میں چلے جاتے ہیں۔ ان کو کہا گیا وہ آگ کے ایندھن ہے، یعنی دوزخ کا ایندھن ہے، وہ بھی ایندھن کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہمیشہ آگ کو نیچے لگایا جاتا ہے، بالکل تہ میں لگایا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ کافرین کے لیے بھی آیا ہے، منافقین کے لیے بھی آیا ہے، اور لوگوں کے لیے بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور وہ ہرگز نہ پائیں گے، اور تم ہرگز نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ اے رسول تم دیکھو گے کہ قیامت میں ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ہوں گے جن کی مدد کرنے والے وہاں پہ موجود ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بغیر، وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ شرک کرتے ہیں، یہ وسیلے کے قائل ہیں، فلاں فلاں، تو اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید میں کوئی چیز بیان کر رہا ہوتا ہے تو ہر لفظ نپا تلا ہوتا ہے۔ آپ کسی لفظ سے اس کے دوسرے معنی، ایک ہوتا ہے لفظ کے اندر منطوق اور ایک ہوتا ہے
یعنی آپ جسے کہتے ہیں ان بٹوین دا لائن مانا، آپ نے کہہ دیا کہ میں نے صبح سے میں یہ یوں کہہ رہا ہوں کہ میں صبح سے روزے سے نہیں تھا مثال کے طور پہ، یا ایسا کچھ، ابھی میرے ذہن میں مثال نہیں بن رہی، کہ جس کی وجہ سے آپ دوسرے جملے کو خود سے اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر بارش ہوگی تو میں گھومنے جاؤں گا، بارش نہیں ہوئی، میں گھر میں بیٹھا تھا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ گھومنے نہیں گیا اس وجہ سے کہ بارش نہیں ہوئی. یعنی دوسرا جملہ آپ نے بولا نہیں تھا، آپ نے کہا تھا کہ میں بارش ہونے کی وجہ سے گھومنے جاؤں گا. آپ کو گھر میں بیٹھے دیکھ کے کسی نے اندازہ لگا لیا کہ باہر بارش نہیں ہوئی. یہ مثال شاید صحیح نہ ہو اتنی، لیکن سمجھانے کے لیے کہ بعض معنی لکھے نہیں ہوتے لیکن اس کے منطوق سے نکال لیتے ہیں معنی کہ اس کے معنی کیا ہیں، ان بٹوین ذرانا معنی کیا اس کے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما. کہتے ہیں کہ لیکن اگر یہ منافقین بھی جو اتنی زیادہ گمراہی میں پڑ چکے ہیں، اگر آج بھی یہ پلٹ جائیں، یہ توبہ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آ جائیں اور سچے دل سے توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خالص اگر یہ توبہ کر لیں اور دین کی طرف آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر دے گا. واصلہ اور یہ اپنی اصلاح کر لیں، واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑ لیں، باللہ اللہ کی رسی کو، واخلصوا اور خالص کر لیں دین، خالص کر لیں اپنے دین کو، للہ اللہ کے لیے، فاولئک مع المؤمنین تو یہ مومنین کے ساتھ، یہی لوگ ہوں گے مومنین کے ساتھ. یعنی منافقین بھی اتنی زیادہ ان کی کوالٹیز بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ منافقت میں ڈوبے ہوئے ہوں اس کے بعد بھی اگر یہ پلٹ کے آ جائیں اور اپنے لیے دین کو خالص کر لیں، اللہ کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، ٹھیک ہے، تو یہ مومنین کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما اور جلد ہی اللہ تعالیٰ مومنین کو اجر عظیم دینے والا ہے. آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ نے اس لیے تھوڑی بنایا کہ تمہیں عذاب دے، اللہ نے اپنی جنت اس لیے بنائی تھی کہ تمام اس کی جو انسانیت کے اندر جو اس نے مخلوق پیدا کی ہے انسان کے نام سے یا جنوں کے نام سے، ان کو جنت میں لے جائے. اللہ نے تو اس لیے پیدا کیا تھا جنوں اور انسانوں کو، ان کو جنت میں لے جائے، لیکن انہوں نے خود راستے سے ہٹ کے اپنے لیے جہنم کا انتخاب کر لیا. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں بیان کرے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنے رہو گے اور ایمان کی روش پہ چلو گے اور اللہ تعالیٰ کے قدردان رہو گے، تو اللہ بھی قدردان ہے اور تمہارے حال سے اچھی طرح واقف ہے. یہ ہمارا 5واں سپارہ آج ختم ہو گیا اور اب کچھ ہی آیات باقی ہیں کہ جو تقریباً 2 لیکچرز یا 3 لیکچرز میں انشاءاللہ سورہ نساء ہماری ختم ہو جائے گی. جو میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جو نماز کے بارے میں ذکر آیا تھا وہ اور کچھ امام سجاد کی زندگی کے بارے میں کچھ بیان کروں گا. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. دیکھیں قرآن مجید میں یہ جو بیان کیا گیا جگہ جگہ پہ نماز کے بارے میں کہ نماز قائم کرو تاکہ میرا ذکر تمہارے ذہنوں میں رہے، اقم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. یا اس کے بعد فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. جب بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی صفت بیان کرتا ہے، جب بھی یہ مسلمان کسی جگہ مکناہم، اللہ تعالیٰ ان کو مکان عطا کرتا ہے، ان کو ایک سکون کی جگہ عطا کرتا ہے، جب ان کو رہنے کی جگہ عطا کرتا ہے اقاموا الصلاۃ تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یعنی یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے، چاہے وہ اپنے دیار میں ہوں یا کسی بھی دیار میں ہوں، جب وہ کسی جگہ مکین ہو جاتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں مکین ہو گئے، یعنی وہ ریزیڈنٹ ہو گئے وہاں کے اور ان کو سکون ہو گیا، چاروں طرف سے خطرہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اسلام کی وجہ سے ان کے اوپر حملہ کیا جائے گا اور ان کو سب طرف سے امن حاصل ہو گیا، تو پہلا کام ان کا کیا ہوتا ہے اقاموا الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کریں. اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اور اس کے بعد زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ان کا اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے اس میں سے پیسہ اپنا جو ہے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے تم کو کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع میں جھکنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ جھک جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ حکم دیے ہیں. اب میں آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے آج سے تقریباً 2.25 سال پہلے برادر قمبر کے گھر میں ایک مجلس انہوں نے رکھی تھی، محرم کے یا سفر کے ایام تھے،
تو اس وقت بھی میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی تھی، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوشش کریں کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ لوگ نماز کو قائم کریں، اور الحمدللہ مومنین نے کافی اس میں آپ سب نے، بلکہ مومنات نے، مومنین سب نے ساتھ دیا، اور الحمدللہ ہم نے نماز جمعہ وہاں پہ شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد یہ قرآن کی کلاس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہم سب کو اس چیز کا کم از کم شاہد بنا دیا کہ قرآن مجید پڑھنے سے ہماری زندگیوں پہ بہت ہی مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہمیں پہلے نہیں معلوم تھی، قرآن مجید پڑھنے کے بعد ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہونا شروع ہو گئی، اور یہ وہ چیزیں جنہیں ہم صحیح سمجھتے تھے قرآن مجید کی روح سے، جب اس کو ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، تو ان کے بارے میں سوچنے کا موقع ملا کہ یہ ہم نے جو باتیں سنی ہوئی تھیں یہ باتیں کہاں سے آئیں۔ تو یہ ایک سلسلہ الحمدللہ اللہ نے ہمارا جو ہے یہاں پر ہمیں توفیق دی کہ شروع کریں۔ تو آج آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ لوگوں نے پورا 2 سال ساتھ دیا، اور جو قرآن کی کلاسز تھیں آپ نے اپنے اپنے گھروں میں اس کو رکھ کر جو ہے وہ، جیسے کہتے ہیں کہ میرا ایک خواب تھا کہ میں قرآن مجید کی تعلیم جو ہے آپ لوگوں تک پہنچاؤں کس طریقے سے، میرے پاس کوئی ایسا جگہ یا وہ نہیں تھی کہ میں آپ لوگوں تک پہنچاتا، تو لیکن مومنین اور تمام ہماری بہنوں نے اور بھائیوں نے اس بات میں مدد کی کہ ہر ہفتے لوگوں نے اپنے گھر پروگرام رکھا۔ لیکن ابھی جو حالات جو یہاں پہ ابھی حکومت آنے کے بعد ہوئے ہیں کہ جن کی آن لائن یا جابس تھیں، اب وہ شاید ان کو ان پرسن جانا پڑے۔ کچھ عرصے سے میں نے دیکھا کہ جو سائن اپ تھا وہ لوگوں کا کم ہونا شروع ہو گیا۔ اب میں فون کر کے پوچھتا تھا کہ بھائی کوئی سائن اپ کر رہا ہے نہیں کر رہا، تو اس کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایک راہ حل میں نے ڈھونڈا۔ یہ ہمارے برادر عمران نے ہمارے اوپر ایک کرم کیا، اور ان کی بیسمنٹ جب خالی ہوئی تو انہوں نے، ابھی اس میں کام چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ توفیق ہوئی کہ اس جگہ کو ہم نے رینٹ پہ اس قرآن کی کلاسز کے لیے لے لیا کہ اب ساری کلاسز تقریباً ہم یہیں پہ کریں گے۔ انشاءاللہ یہ ہال بھی کھل جائے گا تو جگہ ہمارے پاس کافی ہو جائے گی۔ تو جس کو بھی سائن اپ کرنا ہو، اگر وہ برکت کے لیے اپنے گھر میں رکھنا چاہے تو موسٹ ویلکم، اپنے گھر میں اس کو رکھے، اور اگر یہاں پہ یعنی جگہ اویلیبل ہے کہ ہم اگر کسی نے سائن اپ نہیں کیا تو ہم یہاں پہ کلاس کو اپنی جاری رکھیں گے۔ ہاں آپ لوگ اسپانسر کر سکتے ہیں کہ آج ہماری طرف سے مثلاً تبرک یا جو بھی چھوٹے موٹے اسنیکس جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ نہیں بھی ہو تو شروع میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ بھائی آپ ایک چائے بسکٹ رکھیں تاکہ کر سکیں اس پروگرام کو۔ اگر اسی اس میں رہے کہ تبرک اتنا زیادہ ہوگا، اتنا ہیوی ہوگا، تو یہ کلاسز کبھی نہیں ہو سکیں گی، اور یہی شاید اس کی وجہ تھی کہ اب تک یہ کلاسز چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم قرآن مجید کے سلسلے کو پورا کر کے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی چیز، کیونکہ آج امام سجاد علیہ السلام کی جیسے کہتے ہیں ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ، جس کہتے ہیں شب ولادت کہہ لیں یا روز ولادت گزر چکا اس کے حوالے سے کہہ لیں، اس حوالے سے میں نے امام سجاد علیہ السلام کی ایک حدیث کا انتخاب کیا تھا کہ وہ آپ کے سامنے بیان کروں، اور اس میں جو میرے مطلب کی چیز ہے اس کو جو ہے آپ کے لیے تھوڑا سا کھول کے جو ہے وہ رکھوں۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 خصوصیات ہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں مومن کی 5 خصوصیات ہیں۔ الوراء فی الخلوہ، یہ خلوت اور تنہائی میں بھی وہ پرہیزگار رہتا ہے، یعنی مومن وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا بنا رہے، تو لوگوں کے سامنے تو اچھا ہو، گھر والوں کے ساتھ بہت برا ہو، لوگوں کے سامنے تو وہ اتنا مہذب ہو کہ اس کے منہ سے آواز نہ نکلتی ہو، گھروں کے اندر جو ہے وہ جائے تو بچے جو ہے صحن کے کونے پہ ہو گئے جی، کوئی مثلا چودھری صاحب آ گئے، ٹھیک ہے نا، اب جو ہے ان کا شملہ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں چاہیے، یا وائس ورثہ، گھر سے باہر جو ہے وہ خاتون بڑی میٹھی اور سب سے مل رہی ہیں، اور گھر میں جا کے بچوں کے لیے اور شوہر کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ایک مصیبت کھڑی کر دی، تو دونوں طرف یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ امام سجاد فرماتے ہیں کہ الوراء فی الخلوہ، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ خلوت میں بھی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ الصدق فی القلہ، کہ تندرستی کے وقت بھی وہ سچ پہ قائم رہتا ہے، یعنی اس کے پاس جب وسائل کم ہوتے ہیں تب بھی وہ سچ بولتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جھوٹی گواہی دے دے، یا کسی جیسے کہتے ہیں کہ رو درواسی کہتے ہیں فارسی کے اندر ورڈ، یا شرما شرمی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کی شرم میں آ کے کہ فلاں شخص میرا مددگار ہے، آج اس نے ایک برا کام کر دیا تو میں اس کو برا کہوں گا تو کل سے میری مدد کرنا چھوڑ دے گا وہ۔ تو کہتے ہیں مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب سچ بات ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، تنگ دستی کے اندر بھی وہ سچائی کو قائم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں الصبر عند المصیبہ، کہ مصیبت کے وقت وہ صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے کہ سارے جہان میں اس کو جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹتے پھریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا،
وہ صبر سے کام لیتے ہیں. اور میں تفصیل اب بیان نہیں کر رہا کیونکہ جس چیز کو میں بیان کرنا چاہتا تھا. اور الحلم عند الغضب، غصے کے وقت وہ حلم و بردباری اختیار کرتے ہیں. غصے کے وقت آپے سے باہر نہیں ہوتے. شیطان کی ایک آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کی ایک چال کہاں پہ کامیاب ہوتی ہے؟ 2 جگہوں پہ شیطان جو ہے وہ 99% اس کے کامیاب ہونے کا چانس ہوتا ہے. اور وہ 99% میں سے 2 جگہیں کون سی والی ہیں؟ ایک جگہ ہے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اپنے قابو میں نہیں ہوتا، تو اس وقت شیطان بھرپور حملہ کرتا ہے کہ اس وقت یہ میرے قابو میں آ جائے گا، اور اس وقت جو اس کے منہ سے نہیں بھی نکلنا چاہیے تھا اس وقت جو ہے وہ کروانے کی اس سے کوشش کرتا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں الصدق عند الخوف، اور وہ خوف کے وقت بھی سچائی سے کام لیتا ہے. یعنی اگر کوئی ایسا خوف کا وقت ہو کہ جب اس کی جان پہ بنی ہوئی ہو یا اس کے خلاف بات جاری ہو، اس وقت بھی وہ کیا ہے؟ سچائی سے کام لیتا ہے. میں نے اس میں جو ایک چیز آپ کے لیے سوچی تھی کہ الصبر عند المصیبہ، کہ مصیبت کے وقت صبر سے کام لینا. کہ مصیبت کہتے ہیں، آپ کو اگر یاد ہو محمد عباس بھائی کا ایک مجلس پڑھی اس میں نے اصابت کے معنی بتائے تھے. اصابت کہتے ہیں کہ ٹارگیٹڈ نشانہ. اگر کوئی کسی ٹارگیٹ پہ نشانہ بنائے اس تیر کو کہتے ہیں کہ یہ تیر اصابت کر گیا اپنے نشانے پہ. تو جب ٹارگیٹڈ کوئی چیز کسی کے اوپر آتی ہے اسے ہم مصیبت کہتے ہیں. مصیبت یہ نہیں ہوتا کہ حادثاتی طور پہ ہمارے ساتھ کوئی پرابلم آ گئی، نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو مومن دیکھتا ہے تو اس کو ٹارگیٹ بناتا ہے، اس کو مشکلات میں ڈالتا ہے، اس کو آزماتا ہے، اس کو اچھی طرح پکاتا ہے کہ وہ پک کر کندن ہو جائے، تب اس کو جو ہے وہ اس کا اجر اور اس کا صلہ دینا شروع کرتا ہے. الحمدللہ جو ہے وہ میں نے آج سے تقریباً 2016 میں یا 2017 میں اس وقت میں نے ایک پلان بنایا تھا اور پلان یہ تھا کہ میں قرآن کا ایک انسٹیٹیوٹ کھولوں اور قرآن کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو تعلیم دوں. میرا ایک شوق تھا کیونکہ میں نے دیکھا تھا شیعوں کے اندر قرآن کی طرف رغبت تھوڑی سی کم ہے نسبتاً دوسروں کے، کم تھی. تو میں نے اپنا گول بنا لیا تھا. اور آج تقریباً 5-5.5 سال کے بعد پہلا موقع مجھے آج ملا ہے. ابھی ہم نے کل ہی اس کو جگہ کو لیا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی عمران بھائی نے اپنے کارپیٹس لا کے بچھا دیے ہیں یہاں پہ. انشاءاللہ یہاں پہ سب کچھ کوشش کریں گے آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ یہاں پہ کر دیں. تو یہاں پہ ہم نے سوچا ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہمارے ساتھ ایک پرابلم جو ہے، ہم کیونکہ 20-20 25-25 30 سال سے مجالس سن کے علماء کے ساتھ پاکستان کے ماحول میں رہ کر ایک اپنے عقائد کو اور اپنے نظریات کو پکا کر چکے ہیں. اگر طوفان آتا ہے کسی فتنوں کا یا کسی شکوک و شبہات کا تو ہم بچ جاتے ہیں، لیکن ہمارے بچے یہاں جو پیدا ہوئے ہیں یا چھوٹی عمر میں یہاں پہ آ گئے ان کے لیے ان شبہات سے بچنا اور ان کا مقابلہ کرنا بہت سخت ہے. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ سیٹرڈیز کے دن یہاں پر ہم ایک بچوں کے لیے ایک تربیتی ایک کورسز کا جو ہے وہ اہتمام کریں، اور ان کورسز کے اندر ہم بچوں کو آج کل کے زمانے میں جو پرابلمز ہمیں ہیں اس کے بارے میں بتائیں. تفصیلات جو ہے 10 منٹ کا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو تفصیلات جو ہیں وہ ہمارے بچوں میں سے سیدہ الہام فاطمہ آپ کو بتائیں گی، کیونکہ ساری محنت میں نے تو صرف بولنا ہوتا ہے، پیچھے کا بیک گراؤنڈ پہ جتنا کام ہے وہ میری وائف اور بچے یہ دونوں اور میری بڑی بیٹی انہوں نے پورا کورس تیار کیا. تقریباً 6 مہینے لگے اس کورس تیار کرنے میں بچوں کا. وہ آؤٹ لائن بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آؤٹ لائن کیا ہے. تو آپ لوگوں سے صرف اس تعاون کی امید ہے، نہ آپ لوگوں سے کوئی چیز درکار ہے نہ کسی چیز، کہ آپ خود اپنی شرکت سے اور اپنے بچوں کی شرکت سے اس کاز کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے کا ہے کاز، قرآن سکھانے کا کاز ہے، بچوں کی تربیت کا کاز ہے، اس میں جو ہے آپ لوگ مدد فرمائیں گے.